رمضان المبارک میں دل کے زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض انسان ہوتے ہیں جو دل میں اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتی، گناہ کرتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا، ان کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے اور بیزاری، بے چینی اور یہ کیفیات زیادہ رہتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کیفیت سے نکلنا کیسے ہے، کیا کریں کہ اس کیفیت سے ہم نکلیں، اس کیفیت کو جو ہے وہ دل مردہ جو ہمارا ہوا ہے اور ہوتا کیسے ہے۔ احادیث ہمیں بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو سیاہ ڈوٹ لگ جاتا ہے اس کے دل پر۔ اب جب وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے گناہوں کو، کرتا رہتا ہے تو وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے تو پھر اس پر جو مرضی کری جاؤ، جو مرضی پڑی جاؤ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر اس دل کا سکون چلا جاتا ہے، وہ بیزاری میں چلا جاتا ہے اور اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کو جو ہے وہ آیات پڑھتا ہے تو اس پر اثر نہیں کرتی، اصل میں غلطی اندر اپنی ہوتی ہے۔ اب اس دل کی صفائی کیسے کریں؟ اس دل کی صفائی کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ کے ڈر سے آنسو کا نکلنا، اللہ سے محبت کا رشتہ۔ آپ دو ہی چیزیں اس کی صفائی کر سکتے ہیں، ایک محبت، ایک ڈر۔ محبت اتنی کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں کیسے اس کی محبت میں جو ہے وہ چھوڑ دوں، مطلب نیکی کو چھوڑ دوں، میں کیسے چھوڑوں نیکی کو، میں کیسے نہ روزہ رکھوں، میرا رب کیا کہے گا۔ یہ چیز آپ کے دل کے زنگ کو ختم کرتی ہے، دل پر لگے ہوئے گرہن کو ختم کرتی ہے، اور میں کیسے گناہ کر لوں، میرا رب دیکھے گا تو کیا کہے گا، یہ محبت کا معیار ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کا بدلہ جنت ہے، اس کو جہنم سے آزاد کروا دیا جائے گا۔ وہ کھڑا ہونے سے ڈرنا کیا مراد ہے کہ وہ گناہ کرنے لگا، کہتا نہیں میرا اللہ کیا کہے گا، میرا اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا، میں اپنے رب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، میرا اللہ غصہ ہوگا، میں اپنے رب کا غصہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بندے کا جو ہوتا ہے وہ دل جو ہے وہ اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ تو بہترین طریقہ ہے سجدہ کرنا، لمبا استغفار کرنا اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، رونا جو ہے یہ آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دل کو ذکر کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کے ساتھ جوڑ دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔